ناظرین السلام علیکم. ہم جیسے جیسے دیکھ رہے ہیں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی یافتہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ترقی پا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس سکسیس میں، اس کامیابی میں زمانہ پستی کی طرف جاتا زیادہ دکھائی دے رہا ہے. یعنی جو چیزیں ہمیں لگتی ہیں کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں اور بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آگے چل کر وہی چیزیں انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں. جسی میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو LGBT کمیونٹی ہے، یہ آج دیکھا جائے تو ان کو ہر طریقے سے سپورٹ مل رہا ہے، یوتھ انہیں سپورٹ کر رہا ہے، گورنمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تاریخ میں ایسے واقعات پہلے بھی گزرے ہیں لیکن وہ نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں. اور ہم کس طرح سے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں، ہمارا ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور آج اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر رضا عباس. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. آغا سب سے پہلے بات کریں، ہم نے پچھلی بار تو ایک جنرل ڈسکشن کیا تھا اس کمیونٹی پر، اب اگر ایک فردن بات کریں، ہم کئی بار ایسا دیکھتے ہیں کہ کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں کہ جو اکثر ہم نے سگنلز پہ دیکھے ہیں یا ایسے ٹائموں پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تھوڑے سے کیا کہتے ہیں زنانہ ٹائپ جو ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ان میں فیمیل ہارمون زیادہ ہوتے ہیں اور میل والی کوئی بات نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ان کی چال ڈھال نین نقش بھی اسی طرح کے دکھائی دیتے ہیں. یعنی یہ تو قدرت نے انہیں ایسا بنایا ہے، اس میں ان کی تو غلطی ہے نہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو پھر کیوں دور کرتے ہیں یا سماج سے باہر نکالتے ہیں؟ ہاں، تو یہ آپ کا بہت جینوئن سوال ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ، کسی کے بھی خدا نہ کرے کسی کے بھی گھر میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مثلاً وہ بچہ ہے، لڑکا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی جو ہے وہ اس کے اندر نسوانیت پائی جاتی ہے مثلاً، اور وہ جو ہارمونس ہیں اس کے اندر نہیں پائے جاتے. تو اس میں سماج اگر ایسے بچوں کو سماج مارجنلائز کر رہا ہے تو یہ سماج کی کمی ہے، اس بچے کی کمی نہیں ہے. دیکھیے، یاد رکھیے، یہ اصول یاد رکھیے کہ خداوند عالم کو ہم اس لیے اپنا رب مانتے ہیں کیونکہ وہ عادل ہے. کوئی بھی بات وہ ایسی نہیں کر سکتا جو غیر عادلانہ ہو، ہے نا. تو انسان کو سزا اور جزا اس کے اختیاری عمل کی ملتی ہے، اجباری عمل کی نہیں ملتی. تو اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کے اندر نسوانیت پائی جاتی ہے تو بظاہر وہ گنہگار نہیں ہے، بظاہر وہ معصوم ہے، اس لیے کہ اب اس کے اندر وہ اورینٹیشن نہیں ہے. تو اس میں مارجنلائزیشن ان کا کرنا یا ان کو جو ہے وہ سماج سے الگ کرنا یا ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یا نفرت کی نظر سے دیکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر انسانی ہے. کیونکہ آگا اصل میں ہم نے ایسے سنا تھا کہ جو مرد جو ہیں عورتوں کی طرح لباس پہنتے ہیں یا جو عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں، تو یہ ایک گناہ ہے دین اسلام میں. اس طرح کی کوئی روایت ملتی ہے؟ یہ گناہ ہے، بالکل گناہ ہے. اگر کوئی مرد ہوتے ہوئے ایسا کرے، ہے نا، اپنی شناخت کو بدلے، اپنی شناخت کو تبدیل کرے، کوئی عورت جو ہے وہ عورت ہوتے ہوئے مرد بننا چاہے، تو یہ بات ظاہر غلط ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو کیوں وہ کر رہی ہے، تو یہ غلط ہے. لیکن اگر ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں، جس کے اندر وہ چیزیں نہیں، اول تو یہ چیزیں جو ہیں وہ معمولی سی مطلب اورینٹیشن سے، معمولی علاج سے، معمولی جو ہے وہ اس کی کاؤنسلنگ سے دور بھی کی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے نا. اور اگر ایسا ہے تو یہ ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ کسی کو دوش نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہاں اس بچے کو بھی دوش نہیں دیا جا سکتا، اور اس کو مارجنلائز کرنا، اس کو جو ہے وہ سماج سے الگ کرنا یا اس کو حقارت سے نظر سے دیکھنا یا اس کو نفرت کی نظر سے دیکھنا، یہ میں نے پھر کہا کہ غیر شرعی بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے. لیکن اگر مطلب اس بچے کو دوش نہ دیں لوگ، تو سیدھا مولانا صاحب اوپر والے کو دوش دیتے نا کہ ہمیں تو اللہ نے غلط پیدا کر دیا، ہم غلطی سے میل باڈی میں پیدا ہوئے یا ہم غلطی سے فیمیل باڈی میں پیدا ہوئے ہیں. تو اس بارے میں اب کیونکہ عورتیں بھی ہیں، یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی، کہ یہ ایک جنرل بات ہے کہ خدا نے غلطی سے، خدا یعنی نیچر میں غلطی نہیں پائی جاتی. کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آ جاتی ہے، تو اس پہ جو ہے وہ کسی کو دوش دینا. آپ یہی دیکھیے کہ جو ہے جب آدمی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ خدا نے یہ مقدر کر دیا تھا. خدا نے مقدر نہیں کر دیا تھا. حالات، حادثات آپ کیوں
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ غلط طریقے سے سڑک کو پار کر رہے تھے, غلط طریقے سے چل رہے تھے, اور جب یہ آ گیا تو کہا گیا کہ قدرت کو یہی منظور تھا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قدرت کو یہی منظور تھا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس چکر میں نہ زیادہ پڑا جائے کہ قدرت نے کس کو کیسا بنایا. یہ تو قدرت بہتر جانتی ہے کس نے کیسا بنایا. ہم سوال اس بات کا ہے کہ سماج کے ہوتے ہوئے ہمارا کیا فرض بنتا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں, یا ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ان کو گلے لگائیں, ان کو آگے بڑھائیں. اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ قدرت نے ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رکھی ہے. جو صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے اس کو آگے بڑھانے کا موقع دیں, ان کو بروئے کار لانے کا موقع دیں. اگر لیکن پھر اسلام میں اس چیز کو حرام کیوں مانا جاتا ہے؟ اگر کوئی عورت شادی کریں تو اس سے اسلام کا کیا نقصان ہے, یا انسانیت کا کیا نقصان ہے, یا مرد سے شادی کریں تو اس میں اسلام نے اسے حرام رکھا کیوں ہے؟ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. ایک لڑکا ہے کہ جو ایسا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ سماج میں رہ سکتا ہے نا. اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا, اگر اس کا دل شادی کے لیے چاہ رہا تو وہ شادی کر سکتا ہے, دل نہیں چاہ رہا تو وہ شادی نہ کرے. یہ دو الگ باتیں ہیں کہ مرد شادی کریں یا عورت شادی کریں, عورت شادی کریں یا مرد شادی کریں. یہ اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے ایک طرف, دوسرے اس قانون کے خلاف ہے کہ پھر اس سے جو ہے وہ نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی. میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کے جاؤ, اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کے جاؤ. دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو اپنی سے بہتر نسل چھوڑ کے جاؤ. اگر اپنے سے کمتر نسل چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ تمہارا فیلئر ہے, یہ تمہاری سکسیس نہیں ہے. مثلا تم جتنے قابل تھے تمہاری نسل اس سے آگے ہونی چاہیے. پر نسل تو اگر جیسے سے آگے بڑھتی ہے ڈیٹیریٹ ہی ہوتی ہے. جیسے کوئی مجتہد کے بچے تھے لیکن وہ آگے مجتہد نہیں بنتے, مولانا بھی نہیں بنتے. نہیں یہ بات نہیں ہے. مجتہد نہیں, یہ ڈیٹیریشن کا مطلب نہیں ہے. ڈیٹیریشن کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد ہے تو اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ کسی فیلڈ میں تو مجتہد بنے, انجینئرنگ میں اجتہاد کرے, میڈیکل میں اجتہاد کرے, کسی فیلڈ میں آگے جائے, یہ مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ ہاں اگر مجتہد کا بچہ جاہل رہ گیا تو یقیناً یہ اس کا فیلئر ہے نا. ڈاکٹر کا بچہ جاہل رہ گیا تو یہ اس کا فیلئر ہے. ڈاکٹر کا بچہ چپراسی بن کے رہ گیا تو یہ اس کا فیلئر ہے نا. تو یہ مقصد ہے کہ وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں آگے جائے, ایکسل کرے, اس کی تربیت ایسی ہو کہ وہ غیر انسانی جو ہے وہ چیزوں میں نہ چلا جائے بلکہ ایسی چیزوں میں جائے جس سے انسانیت کا فائدہ ہو. اور مجتہد کیا ہے آپ بتائیے؟ مجتہد یعنی مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ میکسیمم کوشش کر کے حکم خدا نکالے قرآن و حدیث سے, اسی کو تو اجتہاد کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ انوویشن کرے. اگر انجینئر بنے تو ایسا انجینئر بنے کہ کوئی نئی چیز سامنے لائے. تو اگر وہ کوئی نئی چیز سامنے لا رہا ہے تو وہ اس فیلڈ میں اس کا اجتہاد ہے نا, اس فیلڈ میں اس کا اجتہاد ہے. تو جو ہے وہ نسل انسانی کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اس کے بنا پھر نسل انسانی ختم ہو جائے گی. تو اس کو تباہی کی طرف لانا ایک گناہ ہے, ایسے اس طرح سے وہ گناہ ہے. اس کو تباہی کی طرف لے جانا ایک گناہ ہے, گناہ عظیم ہے. خدا نے جو آپ کے اندر صلاحیت دی ہے, عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کی, مرد کے اندر بچہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے, اس کو ڈس آنر کرنا ہے. کیا آپ اس کو ڈس آنر کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر روک لگا رہے ہیں, آپ اس کے اوپر سٹاپ لگا رہے ہیں. اگر آج ایک جو چیز چلی ہوئی ہے, آئی ایم شیور انڈیا میں یہ چیز کم ہے, باہر زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جینڈر نیوٹرل ٹوائز کہے جا رہے ہیں کہ بچے لڑکے ڈال سے کھیل سکتے ہیں, لڑکیاں کار سے کھیل سکتی ہیں, اور انہیں بچپن سے ہی مطلب 5 سال کی ایج سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو بھی جینڈر ہوگا, اگر آپ غلط بھی ہیں تو ہم آپ کو بچپن میں ہی چینج کروانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کتنی بڑی لاپرواہی ہے, یا کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بہت لاپرواہی ہے. اور دیکھیے کار سے کھیلنا یا گڑیا سے کھیلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا, لڑکیوں کے گڈے گڑیا, کچن سیٹ, یقیناً ایسا ہوتا ہے. لیکن ایسا یہ سب چیزیں جو ہے بنے بنائے نوشنز تھے. ایک بچہ کچھ نہیں, ضرورت نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایک بچہ گڑیا سے کھیل رہا ہو, بڑا ہو کے وہ بہت اچھا انسان بن کے ثابت ہو سکتا ہے. وہ کچن سیٹ سے کھیل رہا ہو اور اس کے بعد جو ہے ایسا نہیں. ہم لوگ بچپن میں جو ہے وہ گڑیوں سے کھیلا کرتے تھے, ہم لوگ بھی کچن میں کھانا پکاتے تھے اور وہ کرتے تھے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکا ہوگا تو وہ کار ریموٹ کنٹرول کی کار چلائے گا, اور بچی ہوگی تو وہ گڑیا سے کھیلے گی.
یہ سب اپنی جگہ. لیکن یہ کہنا کہ بچپن سے یہ بتا دینا کہ تمہیں جو جینڈر ہوگا, بجائے اس کے کہ جو جینڈر وہ لے کے آیا ہے اس جینڈر کی اچھائیاں اس کے اندر ہم پیش کریں, ہے نا, اس کے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ جو چیز ہے نا, یہ صحیح کہ مثلاً قدرت نے اسے لڑکا بنایا ہے تو اسے ہم ایک پرفیکٹ لڑکا بنانے کی کوشش کریں. قدرت نے اسے لڑکی بنایا ہے تو اسے ایک پرفیکٹ لڑکی بنانے کی ہم کوشش کریں. اسی میں انسانی سماج کی فلاح اور بقا ہے. دیکھیے آپ غور کریے کہ 10,000 کم سے کم ہیومن ہسٹری 10,000 سال کی ہے کہ نہیں ہے نا, کم سے کم ہے. اس میں جو چیز چلی آ رہی ہے اس کے مقابلے پر ہم 5 یا 10 سال کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو ایک چیز پیدا ہوئی ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے دن چلتی ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہیومن سوسائٹی پہ پڑیں گے. ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ پوری انسانیت اس کے خلاف ایک دن کھڑی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ تو انسانیت کے لیے ہم نے جو ہے وہ سوسائیڈل ہے, ہم اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو انسانیت کو خود پتہ چل جائے گا. دیکھیے وحی الہی اور انسانی اختیار میں یہی فرق ہے. وحی الہی آپ کو ٹھوکر کھانے سے پہلے بتا دینا چاہتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اگر آپ کے پاس ایمان ہے. اور اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ دوسرے راستے سے جائیے اور جو ہے 100-200 سال کا سفر طے کریے, اور 100-200 سال کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز غلط تھی یا چیز صحیح تھی. زندگی بھی ہوتی نہیں, مطلب آپ کی نسلیں کریں گی سفر. یہ بتائیے, لیکن یہ بتائیے کہ کیا قدرت نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا نا کہ شراب انسان کے لیے مضر ہے؟ آج تجربہ بھی وہیں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ آپ کو بتا دیا گیا تھا مثال کے طور پر کہ جو ہے وہ سگریٹ تمہارے صحت کے لیے نقصان دہ, بتا دیا گیا تھا کہ نہیں بتا دیا؟ آج انسان اسی نتیجے تک جا کر کے پہنچا. بہت سی چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسانیت ٹھوکریں کھاتی ہوئی اسی جگہ جا کے پہنچ جاتی ہے جہاں پہ شریعت نے اسے منع کیا. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اگر با ایمان ہے تو شریعت کو مان لے, اور اگر بے ایمان ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس کو 500 سال کا تجربہ کرنے دیجئے. 500 سال کے تجربے کے بعد پہنچے گا وہ یہیں پر, وہیں پر پہنچے گا, ہے نا. اور یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں, یہ سب ہمیشہ سے تاریخ میں رہا ہے نا. یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج کوئی پیدا ہو گیا ہے, تاریخ میں ہمیشہ سے رہا ہے نا. بس مین بات یہ ہے, سماج کا فریضہ یہ ہے کہ انصاف کرے, عدل کرے, محبت کرے, ہے نا. کسی کو اتنی نفرت نہ دے کہ وہ سماج سے باغی بن جائے, حقارت نہ کرے کہ وہ سماج سے بدلہ لینے پر تل جائے. آپ عدل کریے, آپ انصاف کریے, اور یہ بھی یقین رکھیے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں مائنورٹی ہمیشہ سے ایکسیپشنز کے طور پہ ہمیشہ سے رہے. یہ تو نہیں ہم اور آپ ماننے کو تیار ہے کہ دنیا کے سارے مرد اور عورتیں اسی راستے پہ چلی جا رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک بہت مائنر جو ہے وہ مائنورٹی, ایک چھوٹی سی ایکسیپشنز ہیں, سر اٹھا رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ ان کا سر جو ہے وہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے, کہاں تک یہ آگے جاتے ہیں. لیکن اتنا طے ہے کہ ان کو اس میں جو ہے وہ سوائے ناکامی کے اور سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہمیشہ وہ چیز آگے بڑھتی ہے جو چلنے والی ہوتی ہے. نہ چلنے والی چیز آگے نہیں جا سکتی, یہ بات آپ مان لیجئے. کہیں کوئی چیز ایسی, کوئی شے جس میں انسانی نسل کے بقا کا انتظام نہ ہو, وہ چل نہیں سکتی, وہ چل نہیں سکتی. اگر ہم شریعت کی بات کریں تو ہم جو کہتے ہیں جو کنر ہوتے ہیں, جو مرد حضرات ہیں جو عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں, اور یا تو جو عورتیں ہیں جو مردوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں یا اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہیں, بال بھی ایک دم چھوٹے اس طرح سے ڈریس اپ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارے پردے کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ہم کو کس طرح کا حجاب, ایسے ٹرانس لوگوں کے ساتھ کس طرح کا حجاب کرنا ہوگا؟ ویری گڈ. یہ بالکل جینوئن سوال ہے, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس سوال کا جواب فقہا نے دیا ہے. انہوں نے یہ دیا ہے, فقہا نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ایکچول اس انسان میں غالب عنصر کس چیز کا ہے. اگر مرد ہونا غالب ہے نا, تو پھر اس سے پردے کا وہی حکم ہوں گے, احکام ہوں گے کہ جو ہے وہ ایک عام مرد سے ہوتے ہیں, ہے نا. اور اسی طریقے سے عورت کا بھی معاملہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کے اندر, یہ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی پوری طرح عورت ہوتا ہے یا ایک عورت پوری طرح آدمی ہوتی ہے. نہیں, لوگ ٹرانس ہوتے ہیں نا, کچھ بیچ میں ہوتے ہیں, ان کا جو بیچ میں ہوتے ہیں. تو اس میں یہی اس کا حکم یہ ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واقعاً مرد شمار ہو رہے ہیں یا عورت شمار ہو رہی ہے. اگر مرد ہونے کی ان کی شباہت سے زیادہ قریب ہے نا, مرد کی طرف شباہت زیادہ پائی جا رہی ہے. چہرے تو مردوں کے ہی ہوتے ہیں, پر ساڑی پہنے یا میک اپ کرے ہیں, لپسٹک لگائے ہیں, لپسٹک لگائے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ عورتوں کی طرح ہوتے ہیں. اگر وہ واقعاً یہ بات طے ہو جائے
کہ ان کے اندر مردانگی نام کی کوئی شے نہیں ہے تو پھر ان سے پردہ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر جب تک یہ بات طے نہ ہو جائے تب تک جو عرف عام میں ان کا جینڈر ہے, عرف عام میں جو جینڈر ہے اس پر بھروسہ کیا جائے گا. کیونکہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ عورت بن کے عورتوں میں داخل ہونا چاہ رہے ہوں, جی, اور دھوکہ دینا چاہ رہے ہوں, دھوکہ دینا چاہ رہے ہوں, تو پرہیز تو پھر بھی لازم ہے, پرہیز پھر بھی لازم ہے نا. اور اس کے بعد, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اس لیے جو جس جینڈر میں پیدا ہوا ہے بھلے ہی ٹرانس ہو, لیکن بظاہر دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے. جو بظاہر ہے تو بہتر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں اس سے اسی طرح سے کریں. کیونکہ آج کل کئی بار ہم نے نیوز میں پڑھا ہے کہ مطلب 50 سال کے آدمی ہیں لیکن عورتوں کی طرح ڈریس اپ ہو کے لیڈیز واش روم میں جا رہے ہیں, اور جو ہے تو اس پر کافی پھر عورتیں آکورڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ کون بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا چھپا ہوا ہے. جی بالکل, تو اسی لیے ان سے پھر حجاب اس طرح سے لازم ہے. بالکل, ان کو مرد سمجھ کے ان سے حجاب کرنا لازم ہے. ان سے وہ تمام دوریاں جو ایک نامحرم سے ہوتی ہیں ان کو برتنا بہت لازم اور ضروری ہے. باقی جو ہے وہ اللہ عالم, اللہ جاننے والا ہے, بہتر سمجھنے والا. جی آغا, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب یہ جو LGBT کمیونٹی کے حوالے سے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم کیا پیغام دیں کہ وہ بھلے خود اس کمیونٹی کا حصہ نہ ہو, لیکن اب کیونکہ آس پاس ایسے دیکھتے ہیں کالجز میں, اسکولز وغیرہ میں, کیونکہ اب تو اسکولز میں بھی اس کی پڑھایا جاتا ہے نا, ان لوگوں کو اس طرح کے سبجیکٹس دیے جاتے ہیں, تو ہم اپنے نوجوانوں کو کیا سمجھائیں, کس طرح ان کی حفاظت کریں اس چیز سے؟ دیکھیے, ہم ان کے نوجوانوں کو, اپنے لڑکوں کو, اپنی لڑکیوں کو بالکل یہ سمجھائیں, اور ہم سمجھا سکتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ دیکھو, تمہیں قدرت نے اور جو ہے وہ اللہ نے تمہیں جس طرح سے پیدا کیا ہے وہ چیز تمہارے لیے بیسٹ سوٹیڈ ہے نا. اب تم جو ہے اگر تم جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی سوسائیڈل ہو سکتی ہے. نہ تم پھر ادھر کے رہ سکتے ہو نہ ادھر کے رہ سکتے ہو. لہٰذا قدرت نے اور اللہ نے تمہارے لیے جو رول منتخب کیا ہے تم اس میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرو. اور دیکھیے, یہ کچھ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں, قدرت خود ان کو سمجھا دیتی ہے. ایک لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو وہ ایک نیچرل انکلینیشن لڑکیوں کی طرف رکھتا ہے. ایک لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو ایک نیچرل انکلینیشن لڑکے کی طرف رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا طوفان آیا جا رہا ہے کہ سب ایسا ہی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اتنا بڑا نظام ہے قدرت جو چل رہا ہے وہ چند لوگوں کے گمراہ ہو جانے سے یہ بیٹھ نہیں جائے گا. ہاں, بس اتنا ہمیں ہیلدی اورینٹیشن یہ رکھنا ہے کہ نفرت ہمیں کسی سے نہیں کرنی ہے, لیکن اگر کوئی سامنے ہو تو اگر ہو سکے تو اس کی ہدایت کرنا ہے, اس کو سمجھانا ہے, اور اپنے نوجوانوں سے بتانا ہے کہ قدرت نے جس رول میں تم کو پیدا کیا ہے اس رول میں تم پرفیکٹ بننے کی کوشش کرو, پرفیکٹ بننے کی کوشش کرو. اللہ نے تمہیں کسی ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے, تم اپنی زندگی گزارو اور اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا طوفان آ رہا ہے کہ جس میں سب بہہ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. قدرت خود ان کو سکھا دے گی, قدرت ان کو خود سکھا دے گی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں یہ چیزیں ایکسیپشنز کے طور پہ رہی ہیں, ہمیشہ سے رہی ہیں, یہاں تک کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. میڈیول پیریڈ میں بہت تذکرہ ملتا ہے, تاریخ کتابوں میں ملتا ہے. قرآن مجید میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف قوم لوط کے بارے میں تذکرہ ہے, باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں. بہت ہی شائستہ انداز میں گفتگو کی گئی ہے. قرآن کی بلاغت آپ سمجھ سکتی ہیں, قرآن کا انداز گفتگو آپ سمجھ سکتی ہیں. لیکن قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن نے بتایا کہ جب یہ چیز جو ہے وہ گمراہی آگے بڑھی تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا, اور ایک ایسی چیخ ان کے اوپر آئی, ان کے اوپر ایسے پتھر آئے کہ وہ قوم پوری کی پوری ختم ہو گئی, ہے نا. تو گویا اللہ نے بتایا کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے نا, ان نیچرل ہے. اگر ہم اللہ کی جو ہے وہ وحی کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں, یہ چیزیں بری ہیں اور انسانیت کے لیے گمراہ کن ہیں. اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو, ہم نے جب وہ کسی چیز سے روکتا ہے تو اس سے بیٹر چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ شراب نہ پیو تو دنیا کی 100 مشروبات کہتا ہے کہ اس کو پیو, اس کو پیو. پھلوں کے جوس ہیں, پانی ہے, دودھ ہے, شربت ہے, جانے کتنی چیزیں ہیں. یہ شراب ہم تمہیں منع اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے, ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ تمہاری صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے جب خداوند عالم ایک طرف جانے سے روکتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو, حضرت لوط پیغمبر وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہماری بیٹیاں ہیں, تم ان سے کیوں نہیں شادی کرتے ہو, ان سے شادی کرو اور اپنے جذبات کی تسکین کرو. لیکن چونکہ ان کو یہ چیز قبول نہیں تھی تو بعد میں ان کا کیا انجام ہوا یہ قدرت نے بتا دیا. تو قدرت جو ہے وہ خود فیصلہ کر دیتی ہے,
قدرت خود جو ہے وہ فیصلہ کر کے اور اپنا فیصلہ نافذ کر دیتی ہے، اپنا فیصلہ نافذ کر دیتی ہے. اور یہ تک کہا گیا کہ حضرت لوط کی بیوی بھی اس میں شامل تھی، ہے نا. لیکن یہ کہ قدرت نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کسی نبی کی بیوی بھی اگر کسی چیز میں شامل ہو تو ہم اس کو بھی بخشتے نہیں ہیں. باقاعدہ نام لیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، ہے نا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثال دیتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، جو ہمارے دو نبیوں کے انڈر میں تھیں، زیر عقد تھیں اور خیانت کرتی تھی، خیانت کرتی تھی. تو جب خیانت کرتی تھیں تو وہ اسی میں شامل سمجھی جائیں گی. قدرت نے کیوں کیا کہا؟ یہ کہا کہ انڈیویجول اعمال دیکھے جائیں گے، رشتہ داریاں نہیں دیکھی جائیں گی. رشتہ داریاں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. دین یہ کہتا ہے اگر ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ رشتہ داریاں نہیں بلکہ اعمال دیکھتا ہے. تو اس کے بعد کیا نتیجہ ہوا؟ ایسے ہی میڈیول پیریڈ میں آپ دیکھتے ہوں گے بہت تذکرہ ملتا ہے. خواجہ سرا کا کتنا تذکرہ ملتا ہے. یہ خواجہ سرا ایک باقاعدہ پوری کمیونٹی ہوا کرتی تھی جو ہے وہ جن کی ڈیوٹی حرم میں لگائی جاتی تھی. بادشاہوں کے حرم میں جہاں 100 عورتیں ہوا کرتی تھیں وہاں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، کیونکہ یہ بظاہر تو مرد نظر آتے تھے، اندر سے یہ عورتیں ہوا کرتی تھیں تو ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی. تو کیا ان کی ڈیوٹی لگائے جانے سے، یا بہت سے اس میں سے ایسے جو فوج کے جنرل ہوئے ہیں بھائی، باقاعدہ جو ہے وہ فوج کو کمانڈ کرتے تھے، میدان جنگ میں جاتے تھے، فوج کو کمانڈ کرتے تھے، لیکن وہ خواجہ سرا ہوتے تھے. تو کیا ان کے ہونے سے انسانی سماج ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یا انسانی سماج میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہو گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ایک پرورژن تھا، یہ ایک تبدیلی تھی. اگر کسی نے خدا نہ خواستہ ان سے زبردستی کر کے ان کو اس طرف کوئی لے گیا ہے تو وہ گنہگار ہے، زبردست گناہ عظیم اس کی طرف اس کو کیا گیا ہے. اور اگر وہ قدرتی طور پہ ایسے ہیں تو ان کو ان کی زندگی گزارنے دیجئے. اللہ نے ان کو ایسا ہی پیدا کیا ہے، ان کو ان کی زندگی گزارنے دیجئے. ہمیں نہ کوئی اختیار ہے، نہ آپ کو کوئی اختیار ہے. جس نے پیدا کیا وہ جانے. اور یہ ضرور ہے کہ سماج کو ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اور حقارت کرنے کا حق نہیں پہنچتا، مذاق اڑانے کا حق نہیں پہنچتا، نفرت کرنے کا حق نہیں پہنچتا. ان کو ان کی زندگی گزارنے دیجئے جب تک کہ وہ نیک ہیں. اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو قانون اپنا کام کرے، شریعت اپنا کام کرے. جی بہت بہت شکریہ آقا، جزاک اللہ. امید ہے کہ جو ناظرین کے بھی اس طرح کے ڈاؤٹس ہوں گے یا جو تھوڑے بہت شک و شبہات دماغ میں آتے ہوں گے، انشاءاللہ اس گفتگو کے بعد وہ دور ہو گئے ہوں گے. ناظرین آپ سے بھی ہم بس یہی کہنا چاہیں گے کہ دین اسلام، کیونکہ اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے بولیں کچھ خلاف تو لوگوں کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، لیکن یہی اگر کوئی وائٹ کہے کوٹ پینٹ پہن کے تو لوگوں کے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. کوئی جو امریکن اس بات کو کہے کہ یہ غلط ہے تو وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، جبکہ اگر کوئی مولانا کہے، کوئی حجاب میں کہے تو یہ چیز بری لگتی ہے. لیکن جو حقیقت ہے اسے کوئی بدلا نہیں جا سکتا ہے. ظاہر ہے جو اللہ نے جو ایک طریقہ رکھا ہے وہی دائمی ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے، اور ایسے نہ جانے کئی اور فتنے بھی کھڑے ہوں گے، تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور شریعت کو باقاعدہ مضبوطی سے تھامے رکھیں، تو انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں گمراہی سے بچ جائیں گی. اسی پیغام کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.